وادی شگر گلگت بلتستان میں واقع ایک وسیع، خوبصورت اور تاریخی اہمیت کی حامل وادی ہے۔ دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی کیٹو کے علاوہ کئی دیگر بلند چوٹیاں عالمی سیاحوں کو اس علاقے میں دعوت نظارہ دے رہی ہیں۔ شگر کی سرزمین اجناس کی پیداوار کے لیے بھی بہت زرخیز ہے۔ پاکستان بننے کے کافی عرصہ بعد تک بھی بلتستان میں غلے کی قلت کو شگر سے ہی پورا کیا جاتا تھا۔ شگر میں پہاڑوں کے دامن قیمتی پتھروں کے خزانوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ شگر تاریخی عمارتوں کے حوالے سے بہت مشہور علاقہ ہے۔ شگر شعر و ادب کی سرزمین ہے۔ بلتی ادب کی تاریخ میں شگر کا بہت بڑا حصہ ہے۔ سب سے پہلے غازی حیدر خان حیدر اماچہ قومی شاعری کے نقیب بن کر ابھرے۔ شگر کے ابتدائی آبادکار منگول اور برش اقوام کے لوگ تھے۔ ختن کے اماتیہ خاندان نے پہلے حمزے میں ہمچاٹنگ کے نام سے حکومت کی اور بعد میں اسی خاندان کے ایک فرد نے شگر میں اماچہ خاندان کی بنیاد رکھی۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سیاچن ٹائمز۔ میں ہوں محمد حسن حسرت اور ہماری گفتگو کا تسلسل ہے آئینہ گلگت بلتستان۔ معزز ناظرین، آج ہماری گفتگو کا عنوان ہوگا وادی شگر، تاریخ و ادب کی سرزمین۔ وادی شگر گلگت بلتستان میں واقع ایک وسیع، خوبصورت اور تاریخی اہمیت کی حامل وادی ہے۔ وسیع و عریض رقبے پر محیط یہ علاقہ لمسا سے لے کر ایک طرف باشا ارندو اور دوسری طرف برالدو تستے تک پھیلا ہوا ہے۔ دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی کیٹو کے علاوہ کئی دیگر بلند چوٹیاں عالمی سیاحوں کو اس علاقے میں دعوت نظارہ دے رہی ہیں۔ ان چوٹیوں کو سر کرنے کے لیے ہر سال ہزاروں ملکی و غیر ملکی کوہ پیما یہاں آتے ہیں، جس سے پاکستان کے لیے کثیر زرعی مبادلہ حاصل ہوتا ہے۔ شگر کی وجہ تسمیہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس وادی کے بالائی علاقوں کے پتھر اور کنکر سفید رنگ کے ہوتے ہیں۔ یوں ان علاقوں کے ندی نالوں میں بہنے والا پانی بھی بے رنگ یا نیلگون نظر آنے کی بجائے سفید نظر آتا ہے۔ ان ندیوں کا نام شکر یعنی سفید کنکروں والی ندیاں ہیں، اور ان ندیوں کی وجہ سے وادی کا نام بھی شکر پڑ گیا۔ شکر کا لفظ بعد میں بگڑ کر شگر بن گیا جب اس علاقے کا کشمیر، ہندوستان اور گلگت سے رابطے قائم ہوئے تو اتفاقاً ان قوموں میں سے کسی کی زبان اور حروف تہجی میں غین کی آواز نہیں تھی، چنانچہ ان ہمسایہ اقوام کے زیر اثر شگر کا غین گاف میں بدل گیا اور شگر کی بجائے شگر بولا اور لکھا جانے لگا۔ شگر کا حدود اربع مشرق میں تھلیلا، مغرب میں نگر اور جنوب کی طرف سکردو سے ملتی ہے، جبکہ شمال کی طرف قراقرم کے پہاڑ اسے چینی صوبہ سنکیانگ سے الگ کرتے ہیں۔ 19ویں صدی کے وسط تک شگر سے یارقند درہ مستغ سے آمد و رفت ہوتی تھی، جو اب گلیشیر کے بڑھنے سے مسدود ہو گئی ہے۔ اماچہ راجہ حیدر خان اول 1535 عیسوی تا 1560 عیسوی کے دوران وزیر یارقند کے سفیر 100 سپاہیوں کے ساتھ شگر میں رہتے تھے، اور اسی طرح راجہ شگر کے سفیر یارقند میں متعین ہوتے تھے۔ کیٹو کے قریب مستغ شغرن میں شگر اور یارقند کے کھلاڑیوں کے مابین پولو کھیلے جانے کی روایت زبان زد عام چلی آ رہی ہے۔ شگر اپنے قدرتی حسن و شادابی، جھرنوں، ندی نالوں اور فلک بوس چوٹیوں کی وجہ سے مشہور ہے۔ وادی باشا اور وادی برالدو سے نکلنے والے دو دریا دسو کے مقام پر ملتے ہیں اور یہ دریائے شگر کہلاتا ہے۔ یہ دریا آگے جا کر کوارڈو کے مقام پر دریائے سندھ میں شامل ہو کر اسے مزید توانا بنا دیتا ہے۔ شگر کا دریا ہزاروں سال سے سونے کے ذرات بہا کر لا رہا ہے۔ بعض مقامی و غیر مقامی لوگ دریا سے سونے کے ذرات چھان کر نکالنے کا کام کرتے ہیں۔ بالائی شگر، چھترن اور بیسل کے مقام پر گرم چشمے ابلتے ہیں۔
سلفر ملے ہوئے ان گرم چشموں کا پانی جلدی امراض کے لیے اکسیر بتایا جاتا ہے۔ شگر پھلوں کی سرزمین ہے جہاں کی خوبانی اور سیب بہت مشہور ہیں۔ شگر میں خوبانی کے پودوں کی افزائش کا سلسلہ امچہ حیدر خان اول کے دور میں یارقن سے بیج اور پیوند لا کر شروع کیا گیا تھا، اور یہاں اب خوبانی کی درجنوں اقسام پائی جاتی ہیں۔ ان کے علاوہ یہاں کی چیری، اخروٹ، بادام، انگور اور ناشپاتی کے پھل بھی بہت لذیذ ہوتے ہیں۔ ماضی میں شگر کی خشک خوبانی کی تجارت کرگل و لداخ اور کشمیر سے ہو کر ہندوستان کے مختلف شہروں تک ہوتی تھی۔ شگر کی سرزمین اجناس کی پیداوار کے لیے بھی بہت زرخیز ہے۔ پاکستان بننے کے کافی عرصہ بعد تک بھی بلتستان میں غلے کی قلت کو شگر سے ہی پورا کیا جاتا تھا۔ وادی شگر مال مویشیوں کے حوالے سے بھی ثروت مند علاقہ رہا ہے، بالخصوص باشا میں ہیقمو، ابزومو اور اس کی ذیلی نسل کی مویشیاں بکثرت پائی جاتی ہیں۔ آشا کا مکھن پورے بلتستان میں مشہور ہے، جسے دیکھ کر ہی منہ میں پانی بھر آتا ہے۔ معزز ناظرین، شگر کے پہاڑی چراگاہوں اور ندی نالوں کے کنارے بہت سی قیمتی جڑی بوٹیاں پائی جاتی ہیں جن سے طبی ادویات تیار کی جاتی ہیں۔ شگر، باشا اور تسر کے علاقے جنگلی زیرے کی پیداوار کے لیے بہت مشہور ہیں۔ شگر میں پہاڑوں کے دامن قیمتی پتھروں کے خزانوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ یہاں کومرین ہے، ٹوپاز ہے، یاقوت ہے، نیلم ہے، ابرق ہے اور چونے کا پتھر بھی کئی جگہوں پر دستیاب ہے۔ یہاں سنگ مرمر کا لامتناہی سلسلہ موجود ہے۔ یہاں سنگ خارا بھی پایا جاتا ہے جس سے ہانڈی بنائی جاتی ہے۔ ان قیمتی پتھروں اور معدنیات کی کھوج میں یہاں کے لوگ بڑی محنت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے غیبی خزانوں سے لوگ مالا مال ہو رہے ہیں۔ یہاں ایک خوبصورت سبز رنگ کا پتھر زہر مہرہ کہلاتا ہے، جس سے ٹی سیٹ، لاکٹ، ایشٹرے اور آرائش و زیبائش کی دیگر چیزیں بنائی جاتی ہیں۔ ڈوگرا دور میں زہر مورا سے بنے ہوئے خوبصورت ٹی سیٹ تاج برطانیہ کے ایوانوں تک بطور تحفہ بھیجے جاتے رہے ہیں۔ یہ پتھر یعنی زہر مورا یہ اینٹیڈوٹ ہے جو زہر کے لیے تریاق کا کام کرتا ہے۔ شگر کے ابتدائی آبادکار منگول اور بروشو اقوام کے لوگ تھے۔ منگول قبائل یارقن کی طرف سے آئے اور وادی برالدو سے آباد کاری شروع کی، جبکہ بروشو نگر اور حمزہ سے آ کر باشا میں آباد ہوئے۔ شگر کے زیرین علاقوں میں آباد کاری کا آغاز اپیچھو سے منسوب ہے، جو اسکردو کے گیل سے جا کر آباد ہوا تھا۔ شگر کے مختلف علاقوں میں عرصہ دراز تک چھوٹی چھوٹی ریاستیں قائم تھیں جن پر محدود طریقے سے حکمرانی کرتے تھے۔ 9ویں صدی عیسوی میں شگر پر اماچہ خاندان کی متحدہ حکومت قائم ہوئی۔ ختن کے اماتیہ خاندان نے پہلے حمزے میں ہمچاٹنگ کے نام سے حکومت کی، اور بعد میں اسی خاندان کے ایک فرد نے شگر میں اماچہ خاندان کی بنیاد رکھی اور شگر پر صدیوں حکومت کی۔ ان حکمرانوں میں اماچہ گزیری، امام قلی خان اور غازی حیدر خان حیدر کے نام تاریخ میں اہم سمجھے جاتے ہیں۔ ڈوگرا دور کا تاریک سایہ گلگت بلتستان کے دیگر علاقوں کی طرح شگر پر بھی پڑا۔ غازی حیدر خان حیدر کو ماں اہل و عیال اسیر کر کے جموں لے جایا گیا۔ اس کے بعد ان کو سری نگر کے قلعہ ہری پربت میں قید رکھا گیا۔ ڈوگرا دور میں شگر کے بہت سارے لوگوں نے ترک وطن کر کے ہندوستان کے مختلف شہروں شملہ اور منصوری وغیرہ جا کر آباد ہوئے، اور ان کی اولادوں نے پڑھ لکھ کر ان شہروں میں اعلیٰ مقام حاصل کیا۔ 1948 میں جب بلتستان کی جنگ آزادی شروع ہوئی تو دیگر علاقے کے لوگوں کی طرح اہالیان شگر نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ نوجوان راجہ محمد علی شاہ صبا خود بطور مجاہد گلگت اسکاؤٹس میں شامل ہو گئے۔ 1965، 1971 اور 1999 میں پاک بھارت کے مابین کرگل لداخ کے محاذ پر لڑی جانے والی جنگوں میں بھی شگر کے جوانوں نے داد شجاعت پائی۔
ان میں صوبیدار موٹا حسن ستارہ جرأت کا نام قابل ذکر ہے۔ آزادی کے بعد 1952 میں شیگر کو نیابت اور 1972 میں تحصیل کا درجہ حاصل ہوا، جبکہ 1978 میں سے سب ڈویژن بنایا گیا۔ 2015 میں شیگر کو ضلع کا درجہ دیا گیا ہے۔ شیگر تاریخی عمارتوں کے حوالے سے بہت مشہور علاقہ ہے۔ 14ویں صدی عیسوی میں حضرت امیر کبیر سید علی ہمدانی کے ہاتھوں تعمیر کی گئی مسجد امبڑک اور مسجد چھبرنجی نہ صرف تاریخی اہمیت کی حامل ہے بلکہ ان سے شاہ ہمدان کے ساتھ عقیدت بھی وابستہ ہے۔ 1636 عیسوی کے بعد اماچا راجہ حسن خان کا بنایا گیا شیگر کا قلعہ پھونگ گھر صدیوں اماچا حکمرانوں کا پایہ تخت رہا۔ ان کے علاوہ خانقاہ شیگر، مسجد خلینڈروں، مقبرہ میر یحییٰ، خانقاہ سرفاخر چھرکا اور خانقاہ گلابپور جیسی عمارتیں اور ان میں موجود لکڑی کی جالیاں، ختم بند اور پچیکاریاں علاقے کی عظمت رفتہ کی یاد دلاتی ہیں۔ اسلامی عقائد و علوم اور تہذیب و ثقافت کی نشر و اشاعت میں اولین مبلغ اسلام سید علی ہمدانی کے علاوہ سید ناصر طوسی، میر یحییٰ، میر نجم الدین ثاقب، میر ابوالحسن تحسین، سید موسیٰ بحر العلوم اور شیخ محمد علی کاشف الغطاء کے نام قابل ذکر ہے۔ بعد میں اس تسلسل کو آغا سید محمد عباس موسوی چھترن نے آگے بڑھایا۔ آغا سید عباس موسوی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اسلامی علوم و شریعت کی ترویج کے لیے نہ صرف چترون میں مدرسہ و دار القضاء کی بنیاد رکھی بلکہ وہ تبلیغی مشن پر نگر سے لے کر کرگل تک کے علاقوں کا دورہ بھی کیا کرتے تھے۔ انہوں نے خواتین کے وراثتی حقوق کے ڈوگرا سرکار کے خلاف مقدمہ لڑ کر قانون میں ترمیم کر دیا۔ آپ کے فرزند ارجمن آغا سید محمد طہ موسوی نے اس مشن کو اور بھی تقویت دی اور شریعت کی ترویج میں مؤثر کردار ادا کیا۔ شیگر شعر و ادب کی سرزمین ہے۔ بلتی ادب کی تاریخ میں شیگر کا بہت بڑا حصہ ہے۔ طنز، کنایا اور عمیق و رنگین بیانی شیگر کے باسیوں کی فطرت کا خاصہ ہے۔ سب سے پہلے غازی حیدر خان حیدر اماچا قومی شاعری کے نقیب بن کر ابھرے۔ ملک الشعراء ابو عباس علیہ الرحمہ نے بلتی شاعری کو وہ تاب و توانائی عطا کی کہ آج بھی کوئی میلاد، شادی بیاہ اور عید کی محفل ابو عباس کے کلام کے بغیر پھیکی پھیکی سی لگتی ہے۔ تیسرے بڑے شاعر اماچ مراد علی خان مراد ہیں جو سنت لفظی کے بادشاہ کہلاتے ہیں۔ مراد خان کی اپنے ہاتھ سے لکھی گئی خوبصورت طغراؤں سے مزین بیاض ایک اہم تاریخی ورثہ ہے۔ یہ بیاض اور اماچا خاندان سے متعلق دیگر بہت سے قیمتی نوادرات ڈاکٹر حسن خان اماچا کے قائم کردہ غازی حیدر خان میوزیم میں محفوظ ہیں۔ تاریخی نوادرات اور قلمی آثار کا محافظ یہ میوزیم شیگر جانے والے سیاحوں کے لیے کشش کا ایک اہم مرکز ہے۔ معزز ناظرین، شیگر عصر حاضر میں بھی ادب و شاعری کا ایک ایسا گلشن ہے جس میں بلبل و ہزار داستان جیسی خوشنما آوازیں گونجتی ہیں۔ راجہ محمد علی شاہ صبا، شیخ غلام حسین سحر اور اخوند محمد حسین حکیم جیسے مقبول شعراء سرزمین شیگر کے ہی پروردہ ہیں۔ ادب و شاعری کا یہ گلشن نئے شعراء کے ساتھ روز بروز شاداب ہوتا جا رہا ہے۔ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔